لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات اللہ. اس خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے کہ جس میں مسلسل امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ پر نور دعا کہ جس کے لیے سید طاؤس فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی اگر اور دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو کم سے کم یہ 4 لائن کی دعا ضرور پڑھو. پربرکت ہے، پرمعنی ہے، پر نور ہے، بہترین ذریعہ ہے تمہارا اللہ کے درمیان، بہترین ذریعہ ہے تمہارا رسول کے درمیان، بہترین ذریعہ ہے تمہارا حجت خدا کے. اس لیے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم ہم سے دعا کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں. بہرحال آخری مجلس ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو سماعت فرمایا. آپ کی سماعتوں کو سلام. اور اس مجلس میں بہت ہی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ یہ پڑھیے آپ یہ پڑھیے، الگ الگ فرمائشیں ہیں. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ خدا جن مومنین نے ہم کو اس قابل سمجھا ہے تو میں ان کی جو ارمان ہے ان کا دل ہے اس کو پورا کر سکوں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد اللہ. دوسری چیز جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی بہرحال جو مجلس اپلوڈ ہو رہی ہے MR پروڈکشن کے اوپر، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں. یہ ابلاغ دین کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں. خدا ان کی تمام حاجات کو قبول فرمائیں. جتنے بھی لوگ اس میں یعنی شریک ہیں، جو بھی ہیں، خدا ان کی توفیقات میں بہت اضافہ کرے. پروردگارہ تمام مشکلات سے ان کو محفوظ رکھے، ان کے رزق روزی میں بہت اضافہ کرے.
اور معبود ان کے وقت کو اتنا وسیع کر دے کہ یہ کام اپنے نوکری وغیرہ کے ساتھ بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد بہرحال میں جو صاحب خانہ ہیں جنہوں نے اس مجلس کو برپا کروایا ہے، انعقاد کیا ہے، خدا ان کی بہت توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی حاجات کو خدا قبول کرے، تمام مشکلات و آفات سے بچائے۔ پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کے حقیقی شیعہ قرار دے۔ پروردگارہ جو سماعت کر رہے ہیں مستقل پہلی مجلس سے اور آج تک کی، معبود ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ معبود سب کے رزق و روزی میں بے پناہ اضافہ فرما دے۔ جو کاروبار ختم ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ سے احیاء فرما دے، اور پروردگارہ محمد وآل محمد کاروبار میں اضافہ فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، معبود تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کا، معبود تجھے واسطہ ہے آج کی اس 4 سالہ بچی کا کہ جس کے پرسے کے لیے ہم سب آئے ہیں۔ معبود ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لیں۔ بہت بہت شکریہ ہے واقعاً آپ سب کا۔ اب مسائل یہ ہیں کہ الگ الگ تمنائیں ہیں لوگوں کی کہ آپ اس کی طرف روشنی ڈالیے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اے پروردگارہ اگر تو نے اپنی معرفت نہیں فرمائی شامل حال اور نہیں سمجھا، میں سمجھ پایا پروردگار تجھے، تو ہوگا کیا؟ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيًّا، تو تیرے نبی کو تیرے رسول کو ہم نہیں پہچان پائیں۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگارہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، معبود اگر تیرے رسول کی معرفت انہیں عطا نہیں فرمائی، لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، تو پھر تیری حجت کو ہم نہیں سمجھ پائیں۔ اللہم عرفنی حجتک، میرے معبود اپنے حجت کی معرفت فرما۔ آج ہمارا حجت پروردگار، آج تیرا حجت ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ معبود ہمارے اس کے درمیان گناہوں کا فاصلہ ہے جس سے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ پروردگار اگر تو معرفت کر دے گا تو گناہ زائل ہو جائیں گے، ہم اپنے اس عاشق اس معشوق کی زیارت کر سکیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اے معبود اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں فرمائی، ضللت عن دینی، ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ بات جو چل رہی تھی عزیز محترم وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کو کیسا پا رہے ہیں۔ ہم نے کل کی مجلس میں بہت مختصر کر رہے تھے کہ باتیں بہت ہیں، جو خلاصہ بیان کرنا وہ یہ ہے کہ ہم تمام قید و بند چھڑا کر کے، تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے پاس اور ہم ہی تمہارے اوپر رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں نا۔ رحم بھی خدا ہی کرتا ہے، کرم بھی خدا ہی کرتا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ ہم جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، کوئی سلوشن اس کا، کوئی رائے حل ہے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غسل دیتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایسا بنا دیتا ہے جیسے ابھی ابھی یہ شکم ماں سے باہر آیا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، مگر دو لوگ ہیں کہ جن پر جنت نہیں لاحق ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ منافق ہیں اور آپ کے والدین ہیں۔ آج جو حقیقت بیان کرنا ہے وہ بہت اہم چیز ہے کہ شاید جو بزرگ ہیں وہ بہر جانتے ہیں اچھے سے، جو جوان ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے ہمارا
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک جگہ سے شادی کا کارڈ آیا ہے، ایک جگہ سے مرنے کی خبر آئی ہے، کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ اچھا ہم اگر ہوتے تو کہاں جاتے؟ کہتے پہلے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، پہلے شادی میں ہو لیتے ہیں، پھر وقت ملتا ہے تو چلے جائیں گے۔ لیکن یہ امام ہے جو بتا رہے ہیں کہ تم گناہگار ہو، تم خطاکار ہو، دیکھو شادی میں جا کے تمہارے گناہ اور بڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں سے مرنے کی خبر آئی ہے وہاں جاؤ گے تو خود اس کو بھی فائدہ ہوگا، تم کو بھی فائدہ ہوگا، لہذا وہاں جاؤ، تسلیت دو اس کو۔ بہت اہم ہے عزیزوں، ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو صاحب عزا ہے اس سے الگ کر لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ہم کو خالی دیکھ لے، لیکن اللہ یہ نہیں کرتے فارمیلٹی کرنے جاؤ، تم اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جاؤ، تم تسلیت کے لیے جا رہے ہو، اس لیے کہ وہ غمزدہ ہے، جب تم اپنے سینے سے اس کو لگاؤ گے تو اس کو سکون محسوس ہوگا، اور یہ سکون جو محسوس ہوگا یہ اللہ محسوس کرے گا کہ ہمارا بندہ جو اس وقت پریشان حال ہے، جو غمگین ہے، اس بندے نے اسے سکون پہنچایا ہے، تو وہ خدا کیسے ممکن ہو کہ ہمارے سکون کو ختم کر دے، بلکہ اللہ یہی کرے گا کہ تم بے سکون ہو، تم مضطرب ہو، لہٰذا تم نے سکون پہنچایا ہے تو ہم بھی تمہیں سکون پہنچائیں گے۔ ہم سکون اپنی قوت کے لحاظ سے پہنچائیں گے، اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے پہنچائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت عظیم چیزیں واقع ہیں، بہت اہم ہے۔ دیکھ کس طرح سے اللہ لطف کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ تم اپنے آپ کو لاچار نہ سمجھو، جو کیا ہوگا تم آؤ ہمارے پاس، ہم حل بتاتے ہیں اس کا۔ حل کیا ہے؟ جاؤ سینے سے لگا کر کے سینے سے لگاؤ، اس کی آنکھوں کو پوچھو، اللہ ہے نا۔ اب دیکھیں خود قبر کھودنا، ابھی نام رکھ دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ گورکند ہے، قبر کھودنے والا، اور بہت حقارت سے اس کو دیکھا جاتا ہے نا، بڑا عجیب سمجھا تھا یہ، ادھی پاس نہیں کھڑا ہوتا اس کو۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا، مثلا ان چیزوں کو جو ہمارے جوان ہیں ان تک پہنچایا نہیں ہے۔ بھئی جو بات پتہ ہے وہ سب پتہ ہے، اس کے پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی جو معلوم ہے اس پر عمل ہوتا ہے، جب معلوم ہی نہیں بیچارے عمل کہاں سے کریں گے لوگ؟ عمل نہیں کرتے، عمل ہوگا نہیں کیونکہ معلوم نہیں ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نارملی اس میں اس ٹائپ کی جو بحث ہے وہ چھیڑی نہیں جاتی ہے، کیونکہ تھوڑا سست ہو جاتا ہے، مسئلہ کند ہو جاتا ہے، آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آدمی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے کچھ مسائل کو جانے، کچھ سیکھے سمجھے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اب دیکھیں یہ روایت ہے جو کفن جو قبر کھودنے والا ہے، یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ جو کفن پہنا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ من کفنا میتن کسا اللہ من سندس الجنہ والحریرہا، جو شخص کفن پہناتا ہے اس کا ثواب کیا ہے کہ اللہ جنت کا ایک خاص لباس عطا کرے گا جو خاص حریر کا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے حریر تو پہننا تمہارے لیے حرام ہے نہیں، ہم ریشمی کرتا پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے، لیکن پہننے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دل چاہ رہا ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ ہر کام تم اس دنیا میں کرو، کچھ کام وہاں کے لیے رکھو۔ لہٰذا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کسی کو
کفن پہنائے تو کیا ہے؟ اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرماتا اور ریشمی ہے. اچھا لباس کیسے ایسے ہی پہنا دے گا وہ؟ نہیں، پہلے گناہوں کو معاف کرے گا. ہے نہیں بھئی آپ نے کہا آپ کے لیے صاحب مولوی صاحب نیا کپڑا لے کر کے آئے ہیں اسے پہنیے، تو کیا ویسے پہن لیں گے پسینے میں؟ نہیں، پہلے جائیں گے نہا کر کے آئیں گے پھر اسے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو نیا لباس جو پہنانا ہے ایسے نہیں جو تمہارا زمین جو تمہارا وجود گندا ہو گیا ہے، گناہ سے پلید ہو گیا ہے، نجس ہو گیا ہے، وہ ہم ہیں صاف کرنے والے. پہلے صاف کریں گے پھر تمہیں عطا کریں گے. تم دے بیتن کرنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے کو. تو جو فرما رہے ہیں تو پتہ چلا یہ جو روایتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت ہیں یہ روایتیں. بہرحال دوسری چیز بھی ہے، وقت گھڑی بہت تیز بڑھ رہی ہے. دو تین چیزیں اور بیان کرنا کی خدمت میں کہ خدا کتنا رحمان ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے اس کفن میں دو ڈنڈیاں رکھی جاتی ہیں، ہے نا؟ یاد ہے آپ لوگ کو؟ ہے نا؟ دو ڈنڈیاں رکھی جاتی ہیں. کس چیز کی ہوتی ہیں وہ؟ بیر. کس چیز کی ہے نا؟ آپ کے کس کی رکھی جاتی ہے؟ بیر. خوب بیر. بیر بہت اہمیت کا حامل ہے. خیر، یہ بیر کی جو ڈنڈیاں رکھی جاتی ہیں یہ کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ تاکہ جب فرشتے آئیں تو اٹھ کر کے یہ بیچارہ بیٹھ سکے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ غلط ہے. یہی میں جب چھوٹا تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا ہے قبر میں جو اتارا گیا اور جب ڈنڈی رکھی گئی ہیں تو ہم نے یہی پوچھا کہ بھائی یہ کس چیز کا ہے، آخر رکھی کیوں گئی ہیں؟ تو مثلا جو بھی تھا اس نے اپنے بات میں یہ بیٹھے گا اٹھے گا کہیں، وہ اٹھے گا اور قیامت کے دن. اب دیکھیے فلسفہ کیا ہے اس کا، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ کہا یہ کون بتائے گا؟ دیکھیں یہی در اہل بیت ہے. یہ در اہل بیت ہے جہاں تمام جہالتیں دور ہوتی ہیں. نور کا علم انسان کے اندر آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کس کا ماننے والا ہے اور کس کا چاہنے والا ہے. کیا ہو یہ رکھی کیوں جا رہی ہے صاحب؟ کیا بیٹھے گا کر میں؟ کس نے کہا بیٹھے گا؟ نہیں، اس کو اس کا چہرہ اس کا سینہ قبلہ رخ کر کے لٹایا جاتا ہے. ایسے لٹاتے ہیں نا کہ ساری خالی گردن موڑ دی جاتی ہے. گردن موڑتے ہیں پورا سینہ ہے نا، یعنی ٹیک لگا دیتے ہیں ایسے پورا، ہے نا؟ ہاں یہی صحیح ہے. اصل صحیح یہی ہے. اگر ہم گردن موڑ دیں گے خالی تو بیچارہ ایسے ہی لیٹے رہے قیامت تک کی، ویسے ہی اٹھایا جائے گا. نہیں بلکہ ایک سینے کے ساتھ لیٹے، قبلہ رخ اس کا سینہ ہونا چاہیے. خوب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جریدتین بولتے ہیں اس کو، جریدتین جو رکھا جاتا ہے یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی اس لیے رکھی جاتی ہے ہری لکڑی کہ جب تک یہ لکڑی ہری رہتی ہے اللہ اپنی رحمت اس پر نازل کرتا رہتا ہے. یہ خدا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو دفن کیا اس کو یہاں لا کر کے اس کے ساتھ ہری لکڑی رکھو. اس لیے جب تک یہ لکڑی ہری رہے گی اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، اور جب تک ہری رہے گی اس وقت تک اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے اِحسان ثواب کرتے رہیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ ادھر ہری لکڑی اس کے گناہوں کو ختم کرتی رہے گی، عذاب نازل نہیں ہوگا، رحمت ہوگی. ادھر اِحسان چلتا رہے گا. پتہ چلا کہ اس ہری لکڑی نے بھی اور اِحسان ثواب نے بھی اس کو مکمل پاکیزہ بنا دیا. یہ ہے
ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کرتا ہے کہ پروردگارہ میں چاہتا ہوں اپنے والد کو عذاب سے بچانا۔ سنیں، پروردگارہ میں چاہتا ہوں اپنے والد کو عذاب سے بچانا۔ رسول نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ جریدتین کو دفن کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں کیا۔ پھر کوئی پریشان ہونے کی بات تھوڑی ہے، اللہ عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے اپنی رحمت کو نازل کریں۔ یہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جاؤ دو لکڑی ہری لو، ایک کو قبر کے سرانے دفن کر دو، ایک کو پائتی دفن کر دو، جب تک کہ یہ ہری لکڑی ہری رہے گی تب تک اللہ اپنی رحمت نازل کرتا رہے گا۔ اب یہ تو ہم کبھی کر سکتے ہیں، گئے ہری لکڑی توڑ گئے، کیا ہوا بھائی؟ گئے تھوڑی سی مٹی ہٹائی دفن کر دیا۔ نجات کا راستہ کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے۔ یہی نجات کے لیے آئے ہیں۔ ہم ادھر ادھر جائیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ زللت عن دینی، لیکن صحیح باتیں کب پتا چلیں گی؟ جب ہم چاہیں گے پتا کرنا۔ جس طرح سے ہم موبائل چلانا سیکھ لیتے نہیں سیکھ لیتے، بھئیے جلد کو بتائے دیا یہاں لاؤ لاؤ، یوں بھی بتائے دیا وہ بھی بتائے دیا ان کا۔ ایک صلاۃ پڑھ دیں محمد والد۔ تو یہ تو شوق کے اوپر ہے کہ جس طرح شوق ہے اس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں، مثلا جس کا شوق نہیں ہے وہ ہم کو پتا نہیں ہے۔ ہے نا؟ اب دیکھیں کتنا رحیم ہے خدا۔ امام فرماتے ہیں کہ 40 لوگ، کتنے؟ 40 لوگ نماز جنازہ پڑھیں، 40 لوگ اگر نماز جنازہ پڑھیں اور اس میں کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اے پروردگارہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اللہ کہے گا تو صحیح، ہم تمہارے 40 کو گواہی قبول کر کے خیر میں رکھتے ہیں اسے۔ خیر میں کرتے ہیں تمہاری باتوں کو دیکھ کر کے۔ اے پروردگار تو جانتا ہے، ارے چھوڑو ہٹاؤ ہم کو چھوڑو، تم نے تو دے دی گواہی، کل کو تم ہی سے مشکل ہے، ہم تھوڑی، کل تم نہ کھڑے ہو کہ یہ ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا، ہم اس دنیا میں تم سے گواہی لے لیں کہ یہ خیر پر تھا، کل تم اعتراض نہ کر پاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دو تین چیزیں اور بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت، جو شاید نہیں پتا بات کیا ہوتا ہے، لیکن نارمل نہیں ہوتا ہے یہ کام۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک مقدمہ بیان کر دے تاکہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے۔ مثلا میرے ابا جو ہیں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئے، ہم پر کیا فریضہ بنتا ہے کہ گھر میں بیٹھے جی دیکھیں آپ مجھے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، بتائیے تو ختم کر دیں۔ کیا فریضہ ہے ہمارا؟ رکے رہے ہیں، گھر بھی جا کے اپنا چائے ناشتہ کریں، تو ایسی میں کو جانے دے گا نا ہم کو، کیا ضرورت ہے کھڑے ہونے کی؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں۔ کیوں رکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا کوئی بات پڑ جائے، کچھ ڈاکٹر چاہ لے،
رات بھر کھڑے ہیں، دن بھر کھڑے ہیں. اے بھیا جاؤ آئی سی یو میں، تم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو ابا کیسے ہیں کیا ہے؟ نہیں دل نہیں مان رہا ہے، کیسے اپنے ابا کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ عزیزوں یہ بتائیے کہ جب آئی سی یو میں ہے جہاں ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ابا کے لیے باہر کھڑے ہیں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، لیکن ایمان سے بتائیے کہ جب ہمارے ابا مثلا مر گئے ہیں تو اب ان کو تدفین کرنے کے لیے جب گئے تو آیا ہم پر ان کو چھوڑ کے آ جانا ہے یا وہیں بیٹھ کے ان کے لیے دعا استغفار کرنا ضروری ہے؟ سچویشن یہاں کریٹیکل ہے، آئی سی یو والی یا وہاں والی؟ کہ یہاں والی تو مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے دعائیں ہیں، باقی بچے نہ بچے کیا ہے، لیکن یہاں کے اوپر کیا؟ کہ یہاں پہ اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ارے آج شام میں، آج شب میں ہمارے ساتھ گزار لو. روایت کہتی ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ جس وقت تدفین ہوئی ہو اس رات میں اس کے عزیز و اقارب کا رہنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بھائی؟ کھائیے اتنا گھر، بڑا گھر چھوڑ کر کے، بھرا گھر چھوڑ کر کے آیا ہے کہاں؟ ایک کنجسٹڈ جگہ میں. وہاں رہتا تھا تو تمام روشنی تھی، یہاں گیا ہے تو تاریکی ہے. وہاں تھا تو بڑا سا گھر تھا، یہاں کنجسٹڈ ہے. وہاں ڈھیر سارے لوگ تھے، یہاں اکیلا ہے. اب دیکھیے یہ جو بندہ ہے جو ہم کو سنائی دیتی ہے اس کی، بس ہم ابا پکار رہے ہیں، اماں پکار رہے ہیں، جو بھی مرحوم اس دنیا سے گیا ہے وہ پکار رہے ہیں ہم کو، سنائی دیتا ہم کو؟ نہیں سنائی دیتا. تو کیا نہیں پکار رہا ہے؟ پکار رہا ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ کون فرما رہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ المیت کالغریق، میت کس طرح ہے؟ ڈوبنے والے کی طرح ہے. ڈوبنے والا کیسا ہوتا ہے؟ ہر آن ہر وقت اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس وہ بچ جائے، اس کو نجات مل جائے. اب دیکھیں کتنا اچھا جملہ رسول فرما رہے ہیں تاکہ اس چیز کو ہم درک کر سکے، محسوس کر سکے اور اس بات کو ہم سمجھ سکے. رسول فرما رہے ہیں المیت کالغریق، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہے. کیسے؟ کہ جب ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہر آن ہر کوشش یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ بچ جائے. یہی وجہ ہے جو محاورہ ہے، کہا ڈوبتے کے تنکے کا سہارا. ڈوبتے کو اس کو پتا ہے کہ یہ تنکا ہم کو بچا لے گا، امید کر رہا شاید بچ جائے، شاید. رسول یہی فرما رہے ہیں کہ میت غریق کی طرح ہے، بس جیسے ہی تم نے دفن کیا ہے یہ بیچارہ تڑپنے لگتا ہے، عزیز و اقاری کو پکارنے لگتا ہے، یا ولدی یا اقربائی یا ابی یا امی اتوجہ الینا. اے میرے بابا، اے میری اماں، اے میرے بھائی، اے میرے اقارب، اے میرے دوست، ہماری طرف توجہ کرو، اس لیے ہم مشکل میں ہیں، آپس میں گفتگو مت کرو. آپس میں گفتگو مت کرو، ہم پریشان ہیں. تمہارا ایک جملہ ہماری نجات بن سکتا ہے، تمہارا ایک صدقہ ہم کو کامیاب بنا سکتا ہے، تمہارے لیے تمہاری ایک خیرات ہم کو نجات دلا سکتی ہے. لہٰذا یہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. بس یہی ماں فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ جو لوگ تشییع جنازہ کر رہے ہو یا جب دفن ہو رہا ہو یا دفن کے بعد اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہیں، اس لیے کہ اگر یہ استغفار کریں گے تو کل جب یہ اس جگہ پر آئے گا تو اللہ فرشتوں سے استغفار کروائے گا.
اللہ فرشتوں سے کروائے گا، تم نے ہمارے بندے کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میری اماں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ عبد الہ، عبد ہے یہ۔ اللہ اپنے عبد کے پاس دیکھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک، نہیں کہتے ہیں یہ میرا ابا ہے، کہتے ہیں آپ مولوی صاحب بیٹھے ہیں آگے اوپر، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک، عبد ہے یہ، دعوت تیرا عبد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا عبد کہا ہے نا تو صحیح۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ تم اپنے اعتبار سے انجام دو گے، ہم خدا اپنے اعتبار سے انجام دیں گے۔ یہ متوجہ کرایا جا رہا ہے۔ خالی مت چھوڑ دو، آپس میں باتیں نہیں کرو، بلکہ نہیں وہاں سیکرٹ بیوٹی گڈ کا نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ تمہیں اس دن ایسے آنا ہے۔ عبرت حاصل کرو یہاں پہنچ کر، سمجھو اس طرح سب لوگ لیٹے میں، ایک دن ہم کو بھی اسی میں جانا ہے۔ کون بچائے گا ہم کو؟ کہ تمہارے اعمال بچائیں گے بس، اور کچھ نہیں بچا۔ تم نے جیسا کیا ہے وہی، انگریزی کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو جو عمل ہم کریں گے، ہم گپ شپ کریں گے، ہمارے مرنے بھی دوسرے سب گپ شپ کریں گے، ہم چلا رہے ہوں گے یا ولدی یا قربائی یا امی یا اہلی اتوجہ الینا، متوجہ نہیں، بہت توجہ۔ اللہ یہ ہے، اللہ یہ اللہ ہے کہ اصلاً عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا، بہانے تلاش کر رہا ہے کیسے اپنے بندے کو بچائیں، کیسے اپنے بندے کو بچائیں، کیسے بچائیں۔ یہی وجہ ہے جب وہاں پر بیٹھو، امام فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب وہاں تم بیٹھو شب ہو تو کیا کرو؟ تو اس کے لیے دعائیں پڑھو، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اس کی طرف سے صدقہ دو۔ صدقہ جو بھی تم دے سکتے ہو، گیہوں دے سکتے ہو، چاول دے سکتے ہو، کپڑا دے سکتے ہو، جو تم دے سکتے، جو استطاعت ہے تمہاری وہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بڑا کام کا ہے۔ کیا کرتا ہے صدقہ؟ تو طاہرہم، طاہر کرتا ہے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تزکیہ کرتا ہے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ صَلَاةً، اور نبی کی دعا کیا ہوتی ہے؟ شامل حال ہوتی کس کے؟ جو صدقہ جس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر ہم نے کہا ہم اپنے بابا کا، ابا کا، دادا کا، اماں کا، بھائی کا، چچا کسی کا صدقہ دیتے ہیں، قربتاً الی اللہ، جدھر ہم نے کہا قربتاً الی اللہ، اللہ نے کہا اس کے گناہوں کو صاف کر دو، اس کے جسم کو پاک کر دو، اے رسول آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور جب رسول دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ بھئی یہی وجہ ہے جو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کے مرنے کی خبر سنی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دے سکتے ہو تو صدقہ دو، پھر نماز ہے۔ ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں پہلے نماز نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ صدقہ ہے، صدقہ دو، جتنے لوگ ہو صدقہ دو۔ کیوں؟ اچھا یہ بھی بات ہے کہ جو ہم صدقہ دیں گے جس کے لیے بھی مثلاً جو بھی دے سکے، جتنی استطاعت ہماری ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جیب میں میرے کتنے پیسے ہیں، ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالے سو چھوٹا والا سکہ کون سا ہے، اور چلا 10 کبھی ویسی آتا ہے، 5 کبھی ویسی آتا ہے، نکال رہے تھے 2 روپے نکالا ہے 10 روپے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ اب تو چھلما حضوری دینا پڑ گیا تو، لیکن اللہ دیکھ رہے نہیں یہ تو زیادہ نکال سکتا ہے، ہم کیا نکالا؟ اچھا ٹھیک ہے تو اب ہم تمہارے کاٹتے ہیں اس سے، لیکن ہم نے اپنے اقتصاد سے نکالا، اچھا تم نے اتنا نکالا تو صحیح، ہم تمہارے اس میں رزق میں برکت دیں گے، کیونکہ دینے والے ہم ہیں نا، تم تھوڑی ہو، دے ہم رہے ہیں، ذرائع ہمارا ہے، اگر ہم نہ دیں تم تڑپ تڑپ کے مر جائے صحیح۔ یہ اللہ تلاش کر رہا ہے کس طرح سے ہم اپنے بندے پر رحم کریں، یہ ہے خدا۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا جب کوئی بھی ہمارا انتقال ہو اول خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا کرے، طول عمر عطا کرے، اگر خدا نہ خواستہ بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جب بھی اگر جائے تو اس کے عزیز و قارب شب میں اس قبر کے پاس رہیں۔
ایک اور چیز بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں دوسری فرمائش کی طرف۔ میں اپنے موضوع پہ تو ہوں نا، ہٹا تو نہیں ہوں، بات اللہ کی چل رہی ہے، اس کی رحمانیت چل رہی ہے۔ آخری چیزوں میں باتیں بہت ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہی ہے کہ ارتباط ہم کیسے قائم کریں، روحیں کیسے آتی ہیں، ان کے ساتھ ہم کون سے ایسے عمل کو انجام دیں جس سے ان کے گناہ کم ہوں گے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پوری بہت زیادہ بحث اس کے اندر، اور خوبصورت بحث ہے، قسم خدا کی اتنی شیرین ہے کہ لگتا ہے وادی شہد میں ٹہل رہے ہیں۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ بھرے اللہ تو موت کی بات ہوگی تو پھر نہیں، اصلا نہیں ہے۔ اتنی کون بات کر رہا ہے بتائیں آپ؟ بات کون کر رہا ہے؟ جب اس کی کیا 13 سال کا بچہ کہے کہ موت تمہارے نزدیک کہتی ہے، کہتا ہے احلا من الاشر، تو اس کے بڑے کیسے ہوں گے؟ بس یہی سے اندازہ لگا رہے ہیں، کڑواہٹ نہیں ہے اس موضوع میں، اتنی شیرینیت ہے۔ اللہ اکبر، کبھی انشاءاللہ موقع ملا اور ساتھ دیا اور آپ نے پھر بلایا، اس لیے کہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہم، لہذا کبھی بھی اس موقع پر انشاءاللہ اس چیز پہ گفتگو کی جائے گی کہ اصلاً کیسے ارتباط کریں، کیسے اپنے مرحومین کے لیے اسحال کریں، کیسے ان کے درجات میں اضافہ کریں۔ اب یہ آخری بات ہے جو بہرحال کسی بندے مومن تمنا کی ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جناب والا جب قبر تیار ہو جاتی ہے اور قبر تیار ہونے کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، پانی ڈالنے کا ایک فلسفہ ہے، اب نہیں پتہ یہاں کیسے پانی پڑتا ہے، ایک چیز سے پڑتا ہوگا سب کا یہ کہ ایک پانی بہت مطلب جس چیز میں بھی یعنی جگ لے لیے، جس چیز میں بھی پانی ہے تو اس کو ایسے سرہانے سے ڈالنا ہے، اس کو یعنی جو ڈالنے والا ہے وہ قبلہ رخ کھڑا ہوگا، ہے نا، پوش کر کے نہیں کھڑا ہوگا، قبلہ رخ کھڑا ہوگا۔ وہ پانی ڈالے کہاں؟ سرانے سے ڈالے کہاں تک آئے گا؟ پائتی۔ یہ جو دھار ہے کٹنا نہیں چاہیے، ٹوٹنی نہیں چاہیے، پھر وہی دھار لا کر کے آئے گا کہاں؟ سرانے تک۔ اب جو بچا ہوا پانی ہے بیچ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ہو گیا نارمل پانی۔ یہ کیا ہو گیا؟ نارمل پانی ہو گیا، بھر لیا ہم نے، ہینڈ پائپ سے بھر لیا، وہ ڈال دیا۔ لیکن اگر اس کو نور علی نور کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ درے اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے پر۔ جب تھکیے گا تو بتا دیجیے گا، ہے نا؟ بہرحال اگر آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں تو یہ ہے جگہ ماشاءاللہ سے یہاں بہت ہے، اور میں نہ گٹکا کھاتا ہوں نہ ایسی کچھ بات ہے کہ آپ لوگ چھیٹے پڑیں گے، ہے نا، تو آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں۔ بس یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں منبر تھوڑا اونچا ہے اور آگے سے بیٹھ کر کے دیکھنا تھوڑا سخت سے جاتا ہے، اس لیے میں بھی پیچھے بیٹھتا ہوں کیونکہ سروائیکل بڑھ جاتا ہے ہمارا، تو مجھے بھی بیٹھتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آگے آ جائیے، مجھے کون بتائے کیا پرابلم ہے مجھے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے پر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو تم ڈال رہے ہو، اگر اس پر سورہ ملک، سورہ تکاثر کی تلاوت کی گئی ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ اب پہلے پانی کا فضل سن لیے، پھر اس کا فضل سن لیے۔ جو پانی ڈالا جاتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی پڑ جاتا ہے تو سب سے کہا جاتا ہے انان زلمہ کی تلاوت کیجیے۔ یہ الگ بات ہے، یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ایک دم چھوٹے ہو گیا، تو یہ مان کے چلیں مثلا اگر ہم بھاگتے ہیں تو کل کو ہمیں بھی ایسے ہی آنا ہے کہ سامنے والے نکل لیں گے، پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی تو نہیں رکے تھے، میں پھنسے رہے، صحیح ہے۔ اس لیے سب کو رکنا چاہیے، سب کو رکنا چاہیے، اور اس وقت تک دعائی کرے اس کے لیے، پروردگار تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، پروردگار گناہگار ہے، تو کریم تو معاف کر دے۔ استغفار کرتے ہیں ہم سب اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، معبود تو بہت بخشنے والا ہے،
معبود یہ تمہارا مہمان ہے، اور تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا کوئی بھی مہمان آئے، کسی مذہب کا آئے، اس کی عزت کرنا۔ معبود یہ تیرا مہمان ہے، موحد ہے، گناہ گار ہے، لیکن تو جانتا ہے اسے کیسے برخورد کرنی ہے۔ تو یہ جو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے بعد حکم ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ اپنے انگلیوں کو کھولو، کھول کر کے قبر میں پیوست کرو۔ بعض لوگ بہت بیچارے نازک ہوتے ہیں، ایسے ہی رکھ دیتے ہیں کر کے، گندے نہ ہو جائیں ہاتھ ہمارے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا فورس ہمارے ہے اتنی ہم انگلیوں کو پیوست کرنا ہے، جی نشانات رہ جائیں، یہ بھی اس کا فلسفہ ہے۔ دیکھیں کتنا کریم ہے اللہ، اگر ہر طریقے سے بچا رہا ہے، ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا یہ سب جو ہے، سب لوگوں نے جو ہے نماز پڑھی ہے، سب گناہ معاف، جو کچھ بچ گئے ہیں، اس کے بعد جریدین رکھی گئی ہے، معاف، اس کے بعد پھر جو تلقین پڑھی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے ہلا ہلا کر کے، اور ساتھ زندوں کو بھی بھئی سمجھو نماز پڑھو، یہ مر گیا تو اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ رب کون ہے، قرآن کیا ہے، قبلہ کیا ہے، تم زندہ ہو سمجھ جاؤ، نہیں تو نہیں بتا پاؤ گے تم۔ اب یہاں تو نہیں پتا بہرحال کہ وہ اِنَّا أَنزَلْنَا کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ، بہرحال صحیح پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن نارملی اعتبار سے ہر آدمی ہر جگہ بیٹھ جاتا ہے، قبر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، جلدی پڑھ کر نکل لو، بس نے اسے ہاتھ بڑھایا اور یوں رکھا ہے، یوں ہو گیا، اور پھر ہاتھ بڑھایا، کہاں رکھ رہا ہے؟ کہیں بھی وہ اس کو پڑھ کے نکلنا ہے، خالی نہیں، کہیں نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیے یہ ہے اہل بیت جو واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عمل کو تم صحیح طریقے سے انجام دو۔ تم اپنے عقل سے انجام دو گے تو زللتوان کیا ہے؟ زللتوان دینی، دین سے گمراہ ہو جاؤ گے، لہٰذا تمہیں حجت کی بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کہ صرف کمر، اس سے نیچے نہیں اتر سکتے بیٹا تم۔ اب جو پہلے نمبر پہ آ جائے وہ پہلے پڑھ لے گا، نہیں تو سب کھڑے رہیں گے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا انسان۔ اِنَّا أَنزَلْنَا پیر کے پاس نہیں پڑھ سکتے آپ، اہمیت ہے اس کی، مرتبہ ہے اس کا، اور عجیب فلسفہ ہے، دیکھیں عجیب ہے یہ۔ اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ قبر تیار ہو جاتی ہے، جیسے ہی تیار ہوتی ہے، منکر و نکیر، مبشر و بشیر تشریف لے آتی ہے، ادھر بند ہونا شروع، ادھر آ گئے، اور روایت کہتی ہے کہ اس کی جو جان آتی ہے کہاں تک آتی ہے؟ یہ کمر تک یا سینے تک، یہ جان آتی ہے اس کی، یہ سمجھتا ہے باقاعدہ، سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا نہ سمجھے کہ نہیں بس ختم ہو گیا نا، یہ سب سمجھ رہا ہے۔ یہ بات الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کاش اس طرح ہم بھی سمجھ گئے ہوتے تو پھر وہ دن دیکھنے کا نصیب ہوتا جو مثلا دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو اِنَّا أَنزَلْنَا جو پڑھی گئی ہے، کہا اس کا یہ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی انسان انگلیوں کو پیوست کرے گا اور جتنے دن کے نشانات رہیں گے، اللہ اپنی برکتیں، رحمتیں اس پر نازل کرتا رہے گا۔ اور اگر یہی پانی سورہ ملک کا ہو، سورہ تکاثر کا ہو تو چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، مٹھاس اور بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ خود پانی کا کام یہ ہے کہ گیلا کرنا، اور جب پانی پڑے گا تو اس کے اثرات باقی رہیں گے، کس کے؟ سورہ ملک کے، سورہ تکاثر کے۔ تو کہا یہ اور اللہ رحمت نازل کرتا رہے گا، گویا رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لئے بات پڑھ دے محمد والے یہ ہو گیا اللہ کی رحمت کہ کس طرح سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تیار نہیں ہوتے، عجیب نہیں لگتا؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، سنیں گے؟ بہلول کا، بہلول کو سنیں گے؟
بہت خوبصورت ہے، وہ سمجھایا انہوں نے کہ دنیا کیا ہے سمجھ لو. اور بہلول ہے نا بہت زبردست. ایک حدیث ہے اکثر اہل الجنہ بہلول، جو جنت میں رہنے والے ہوں گے وہ اکثر کیسے ہوں گے؟ بہول ہوں گے، دیوانے ٹائپ کے. یہ وہ تعجب کر گیا، ہم تو بڑے عقل مند ہیں دنیا میں، اور یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہاں یہ ایسے پہنچا کہ اس نے کوئی ڈنڈ پنڈ یہ سب نہیں کیا تو پہنچ گیا. اس نے پوری دنیا میں اپنے دماغ لگا دیا تو یہ نیچے رہ گئے. اسی لیے اکثر اہل الجنہ بہلول. تو بہلول جناب والی جو تھے ان کو لنگڑ جانتے ہیں آپ لوگ؟ لنگڑ جانتے ہیں؟ اینٹھا باندھ دیتے اس میں تاگے میں، وہ ایسے چاہتے ہیں نا، ہاں تب اچھا ہے، تب بات آسان ہو جائے گی. جناب بہلول جو تھے پتہ نہیں ان کو کہیں سے ایک سونے کا ٹکڑا مل گیا تھا، پیس مل گیا خرابے سے. انہوں نے اس کے اندر سے وہ باندھا تاگا. اچھا بعض وقت ہم لوگ شرارت کرتے تھے بچپن میں، 10 کے نوٹ میں تاگا باندھ دیا کالا والا اندھیرے میں، اور چپ کے پیڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اسے دیکھ رہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر آگے بڑھ تھوڑا کھینچ کیا، پھر اس کے پھر آگے مطلب کھینچ کیا، ابھی سر اٹھا کے نیچے دیکھ رہا تھے. اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. یہ بہرحال یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرارتی بچپن میں بہرحال اللہ ہم سب کو معاف کرے جس نے اس طرح کی شرارت کی ہے. خوب بہلول نے بھی یہی کام کیا. اس نے ایک تاگا باندھا اور تاگا باندھ کے چھوڑ دیا اور پیچھے چھپ گئے. دیکھا سونے کا بڑا بڑا آدمی برتا چڑھا رہا ہے، بہلول چلے آ رہے ہیں. ایسے ہی ایک بزنس مین وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ارے سونا کہاں ہے. اب اس نے اٹھانا چاہا، بہلول کو کھینچ لیا، پھر اٹھانا چاہا، پھر اب جو دیکھا ہی چکر کیا ہے، کیسے چل رہا ہے. دیکھا بہلول کے ہاتھ میں اس کی ڈور. ارے بہلول کیسے ہو، ٹھیک ہو تم، خیریت ہے صاحب؟ چونکہ دنیا کی بات سنانا ہے نا، اس وجہ سے شیطان نہیں چاہتا کہ دنیا کی بات آئے اور دنیا سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کو تو چھوڑ دیں گے، لوگ لات مار دیں گے، کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوف. تو بہلول یہ کیا ہے؟ ارے یہ ایسی ٹکڑا ہے، یہ بہلول ہم کو دے دو. کیا کرو گے تم؟ ارے یہ کام ہے. اس کا کیا کام ہے تمہارا؟ ارے نہیں تھوڑا اچھا لگ رہا ہے ہم کو. نہیں اچھا لگ رہا ہے تو کیا ہوا؟ کرے یار اچھا ٹھیک ہے دے دو. تم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے، بلیک میل کرتا نہیں، ایموشنل بلیک میلنگ. ارے تم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو اور ایسا ہے ویسا ہے، اور تم جو ہے وہ دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا دیں گے ہم، لیکن شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ کہا تمہیں گدھے کی آواز نکالنا ہوگا. کس کی آواز نکالنا ہوگی؟ گدھے. اچھا اچھا سے سوچا کہ سونا مل رہا ہے اگر گدھے کی آواز نکال کر کے تو کیا بڑھیا ہے. اس نے بولا، اچھا ہم بولیں گے اس لیے ٹیپ ہو رہا ہے اس کے اندر، سب وہاں سنیں گے. اور بس چلا اتنا ہی کاٹ کے سنا دیا، کہیں گے لو مولوی صاحب گدھے کی بولی بول رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ دینا ہوگا. اس نے بولا ایسے نہیں بولو، ایسے نہیں بولو، زور سے بولو، زور سے. اچھا چلو اور تھوڑا زور سے بول دیتے. سونا مل رہا ہے کیا مطلب ہے؟ اور زور سے بولا وہ ایسے 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 کام نہیں چلے گا. کیا ہے؟ کہیں تھوڑا اور زور سے بولو. اس نے پوری جان لگا بولنا شروع کیا جیسے گدھا بولتا ہے. اچھا بول چکا کہ بہلول دو، اب نہیں دیں گے ہم. ارے مگر تمہیں شرط نہیں رکھی تھی کہ تم جیسا گدھا آدمی اس کو سمجھ رہا ہے سونا ہے. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا سونا ہے. بھائی یہی دنیا ہے جو ہم سے گدھے کام لینا چاہتی ہے کہ ہم اس میں ملوث ہوتے چلے جائیں، جو چاہے کرتے چلے جائیں، لیکن آخر میں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. بھائی یہ خدا ہے جو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تبھی سب کچھ ملے گا، وگرنہ دنیا دینے والی نہیں ہے بلکہ لینے والی ہے. شروعات پڑھ دیں محمد والے محمد.
ایک فرمائش ہوئی تھی کہ صاحب لقمہ حرام کے سلسلے میں بتایا جائے، بہت ضروری ہے۔ میں اس لقمہ حرام کو تاریخ سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ۔ پہلے حدیث ہے کہ اب نہیں پتا یہ امام محمد باقر فرما رہے ہیں یا امام سجاد کی حدیث ہے، تھوڑا ڈاؤٹ ہے، بہر امام فرما رہے ہیں کہ لقمہ حرام سے جو نسلیں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ جی حدیث ہے کذب الحرام، حرام کا کذب کرنا کیا ہے؟ یبین فی الذریت، ذریت کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، یہ ہے۔ اچھا حلال والا بھی سن لیں، ضیاء القلب من کل حلال، دل کی روشنی حلال سے ہوتی ہے۔ اہل بیت کیا ہیں؟ نور، اہل بیت ہیں نور، نجاست جا نہیں سکتی ہے۔ اب اگر ہم کو اہل بیت کو اپنے دل میں رکھنا ہوگا تو پھر نجاست سے پرہیز کرنا ہوگا۔ بہرحال جلدی جلدی تاکہ سب بات اللہ ہم رکھ سکیں اور اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکیں، اور خدا توفیق دے ہم کو کہ اپنے بیان سے آپ تک جو ہے وہ مکمل طریقے سے بالکل جوانوں کو سمجھا سکیں۔ خوب یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے انسان جب لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کی نسلیں برباد ہیں۔ ابن عباس کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابن عباس کون ہے؟ یہ رسول کے چچا کے بیٹے، اور یہ وہی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے شاگرد خاص، جن سے بسم اللہ کی تفسیر ہے نا، اور جتنے بھی یعنی فضائل کے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ابن عباس سے نقل ہیں، لیکن ایک بھی حدیث آپ کو احکام کی ابن عباس سے نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں آدمی کہاں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابن عباس کون ہے؟ مولا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، یہ وہ ہیں جو کمالات سے واقفیت رکھتے ہیں، کس کی؟ مولا علی علیہ السلام کی۔ آپ کو جب گورنر بنا کے مولا بھیجتے ہیں، جب آپ کی حکومت ہوتی ہے مولا کی اور گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، تو ان کی جو نیت ہوتی ہے ڈاماڈول ہو جاتی ہے، دیکھتے اتنا پیسہ ہو، اللہ بچائے بابا۔ اس لیے کبھی بھی یہ دعا نہ کی کہ اللہ بے پناہ پیسہ دے، نہیں، ہمیشہ دعا کی کہ پروردگارا وہ پیسہ دے جس سے ہم تیرے حجت کے ساتھ رہ سکیں، تیری حجت کے مد مقابل نہ آ جانا، وہ نہیں چاہیے ہم کو، اس سے اچھا مر جانا بہتر ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں چاہیے جو ہم حجت خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ لقمہ حرام حجت خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، جیسے کہ امام حسین نے فرمایا جو ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اندر لقمہ حرام بھرا ہوا ہے، مگر تم ہماری فضیلت کو نہیں جانتے، مگر تم وہ نہیں جانتے کہ ہمارے نانا نے ہمیں دوش پر سوار کیا تھا اور سجدے کو طول دیا تھا، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جب ہم گرے تھے میرے نانا نے خطبہ چھوڑ کر کے ہمیں اٹھایا، چوما اور لوگوں کو بتایا کہ حسین کو پہچانو، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ عمر سعد ملعون خدا لعنت کرے اس کے اوپر، کیا یہ عمر سعد نہیں جانتا تھا مولا حسین کی فضیلت کو؟
شمر نہیں جانتا تھا کیا مولا حسین کی فضیلت کو؟ یہ شمر وہ ہے جو صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا. یعنی پتا چلا جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی نہ رسول سمجھ میں آئے گا نہ آل رسول سمجھ میں آئے گا. یعنی اگر ہم حجت خدا سے اپنے منفعات کے تحت ملتے رہے تو بگڑ سکتے ہیں. بس یہی فرمایا گیا ہے اگر ملے تب بھی شکر کرو نہ ملے تب بھی شکر کرو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس لیے گمراہ نہیں ہوگے تم، ہے نا. جس دن دعا کرتے ہیں پروردگارا مثلا یہ ہو جائے ہمارا، وہ نہیں ہوتا ہے. آدمی کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ یار 40 جمعرات دیوں میں ہار بھی چڑھایا، پھول بھی چڑھایا، اگربتی بھی جلائی، موم بتی بھی جلائی، ہوا نہیں کچھ ہمارا. یہ اعتراض کر رہا ہے، یہ اعتراض کر رہا ہے. اس کو توحید نہیں پتا سنا. اگر 40 دن ہوئے تھے یہ وہی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا پروردگارا تیرا شکر ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، تمہیں نہیں دیا، میری عزت رکھی تم نے. یہ اعتراض کیوں کر بیٹھتے ہم؟ کیونکہ توحید واضح نہیں ہوتی ہے. یہ ابن عباس جو ہے جب گورنر بنا کے بھیجتے ہیں سیدھی بات ہے، مولا علیہ السلام ہیں دیکھ رہے ہیں بھئی ہمارا شاگرد خاص ہے، نمازی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، سب ہے، بھیج کے گورنر بنا کر کے. ابھی انہوں نے دیکھا اتنا مال ادھر ادھر انہوں نے کھور دور شروع کر دی. اور جب مولا کو پتا چلا ابن عباس یہ سب کام کر رہے ہیں تو نامہ لکھا مولا نے، ابن عباس تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بیت المال مسلمین میں خورد گرد کرو. جانتے ہیں ابن عباس نے کیا خط لکھا مولا کو؟ کیا لکھا ہوگا؟ مولا معاف کر دیجئے ہم کو، ایسا نہیں کریں گے ہم. جب انسان حرام خور ہو جاتا ہے، لقمہ حرام سے اپنے وجود کو بنا لیتا ہے تو پھر کبھی توفیق اس کو نہیں ہوتی ہے. ابن عباس نے خط لکھا مولا کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے علی آپ نے مسلمین کی جان میں خورد برد کی ہے، ہم نے مسلمین کے مال میں خورد برد کی ہے، آپ زیادہ گناہگار ہیں ہمیں. اب دیکھیں یہی ابن عباس ہیں کہ جن کی نسلوں نے بنی امیہ سے زیادہ اہل بیت پر ظلم کیا ہے کہ نہیں؟ حکومت عباسی تو ہے صاحب، ہارون رشید لے لیے، ہادی لے لیے، مہدی لے لیے، امین لے لیے، مامون لے لیے، یہ سب کون ہے؟ سب عباسی. دیکھا کیسے ہیں لوگ نسلیں بگڑ گئی اور سب کی سب حجت خدا کے بہت تاکید کی گئی سی. تم ابھی کیوں دیکھ رہے ہو؟ سختی ہے تمہارے ساتھ، سخت ہے. محنت کرو تو، مشقت کرو تو، مایوس نہ ہو، دعا کرو پروردگارا ہمیں رزق میں اضافہ فرمائے، معبود ہمیں رزق میں اضافہ فرمائے. تو اتنا مانگ کی تجھے اللہ دے. ایک فقیر جب ہمارے دروازے پہ آتا ہے کیا کرتا ہے؟ بھئی اللہ کے نام پہ دے دو، نہیں معاف کرو، پھر تھوڑی کھٹ 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 کھٹ، بھئی اللہ کے نام پہ دے دو، بچے بھوکے ہیں، پھر تھوڑی کھٹ 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 کھٹ، کہا نا کوئی کچھ نہیں ہے، نہیں دیں گے ہم، جاؤ یہاں سے، کھٹ 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 کھٹ، بھئی بہت بھوکے بچے ہمارے، اچھا لو. یعنی ہم جو اس کو ہٹا رہے ہیں باوجود اس کے اتنا اس نے ہمارے دفع الباب کیا، اتنا دروازہ کھٹکھٹایا، اتنی دیر تک اس نے کہا کہ ہم جیسے گناہگار کا دل پسیج گیا اور اپنے لحاظ سے ہم نے دے دیا. پر یہی ہم سجاد بنوا رہے ہیں، اللہ کا دروازہ اتنا کھٹکھٹاؤ، اتنا کھٹکھٹاؤ جو
الرحمن الرحیم ہے کہ وہ دے ہی دے گا تمہیں. سلوات پڑھ دو محمد والے ہوتا. آنے والی نسل دیکھیں، اگر ابھی ہم نے گڑبڑ کیا آنے والی نسل امام زمانہ تک نہیں پہنچے گی. کہاں پہنچے گی؟ اس کے مدے مقابل. اگر ابھی اسی سے ہم نے کہا معبود شکر ہے تیرا، معبود اس قابل نہیں تھا. ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کہہ رہا ہے تم شکر کرتے جاؤ گے ہم اضافہ کرتے چلے آئیں گے. تم یہ سوچو یہ نہیں دیا اللہ نے، وہ نہیں دیا اللہ نے، ایسا نہیں اللہ نے کیا، ویسا نہیں اللہ نے کیا، تو پھر یہ کون سی بات ہو گئی تم نے کیا کیا میرے لیے. لیکن ہم جہاں اپنے آپ کو حقیر شمار کریں گے معبود تو گناہ گار، ہماری تو نماز ہی پڑھتے نہیں پتا کہاں دل پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، تشہد پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، درمیان میں ہم کہاں رہتے ہیں معلوم ہی نہیں. اس کے باوجود جو ہم کو دے رہا ہے، اس کے باوجود عزت دے رہا ہے، اس کے باوجود سب کچھ کر رہا ہے. یہ اگر نسلیں چلیں گی تو یہ کہاں پہنچیں گی؟ امام وقت پہنچیں گی. کل کہہ سکتے ہیں معبود کل ہم نے سب شکر کے ساتھ کیا تھا، آج ہماری نسل ایک بچہ ہماری نسل کا امام کے ساتھ ہم رکھا نہیں آئے. خدا ساتھ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو گمراہ دیکھنا، نہیں چاہتا، کوشش کرتا ہے کیسے میرا بندہ آئے میرے پاس. دیکھیے امام سجاد جب سورہ حمد تلاوت فرما رہے تھے اور پیچھے مامومین کھڑے ہوئے تھے، تو جب سورہ حمد پہنچے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بہت دیر ہو گئی. اچھا ہم جیسے مولوی ہوتے تو پیچھے سے آدمی لقمہ دیتا وہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یہ مولوی صاحب بھولنے لگتا کہیں چلے گئے شاید، لیکن یہ امام معصوم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد چاہتے ہیں. اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد چاہتے ہیں. معبود ہم دنیا چھوڑ کے آئے ہیں تیری عبادت کر رہے ہیں پروردگارا. اللہ کہے گا اچھا تو میری عبادت کر رہا ہے اور مجھ سے ہی مدد طلب کر رہا ہے تو ہم تمہاری مدد کو بھی کرتے ہیں، تیری عبادت کا قبول بھی کرتے ہیں. جب بہت دیر گزر گئی تو لوگوں نے پوچھا امام بات کیا تھی، آخر رک کیوں گئے؟ کہا ہم نے جواب خدا نہیں سنا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا اے پروردگارا یہ سجاد تیری عبادت کرتا ہے تو صحیح مدد چاہتا ہے. تب اللہ نے کہا یا عبادی میں تیری مدد بھی کرتا ہوں، تیری نصرت بھی کرتا ہوں اور تجھے رزق عظیم سے بھی نوازتا ہوں. یہ اللہ ہے. اب دیکھیں باتیں بہت ہے جو لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، 9:30 بج گیا ہے. بہرحال ایک بار پھر آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر سما خراشی ہوئی ہم سے کوئی تو معاف فرمائیے گا انشاءاللہ بزرگوار ہو کر کے. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو انشاءاللہ. بہرحال میری کوئی نہیں تھی، سب جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا. مینوں میں نے خالی پیش کیا ہے. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اس کا بہت بہت شکریہ ہے آپ کو. اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کرنا، اس لیے کہ ایک زبان دوسری زبان کے لیے معصوم ہوتی ہے. جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا پروردگارا ہم تجھ سے کس حال میں دعا کریں؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ
تو معصوم زبان سے دعا کر. معصوم زبان کیا نہیں سمجھ میں آیا پروردگار میرے؟ معصوم کیسی؟ کہ تم خود کرو گے اس سے غیبتیں کی ہوں گی، اس سے جھوٹ بولا ہوگا، اس سے فریب دیا ہوگا، تو تمہاری دعا تمہارے لیے قبول. لہذا معصوم یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو، تم دوسروں کے لیے دعا کرو. عجیب ہے، فلسفہ عجیب ہے کہ جب تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے اس کی دعا کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن ہم جب پہنچتے ہیں علم پکڑا، پروردگارہ میرا ایسا کر دیے، پروردگارہ میری جاب نہیں ہے جاب مل جائے، شادی نہیں شادی ہو جائے، گاڑی نہیں ہے گاڑی مل جائے، پریشانی ہے پریشانی ٹھیک ہو جائے، بیماری ہے بیماری ختم ہو جائے. تو خود غرض ہے یہ خود غرض ہے. یہ خدا سے صرف اپنے لیے مانگ رہا ہے. کیا خدا کے پاس کم ہے دینے کے لیے؟ اگر یہ پوری دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک ختم ہوئی ہے اگر اس کے لیے بھی دعا کرے گا تو اللہ کے پاس بے پناہ چیزیں ہیں دینے کے لیے. یہ کیوں خود بخل کر رہا ہے؟ لہذا التماس یہی ہے کہ آپ اپنی مبارک دعاؤں میں، مستجاب دعاؤں میں مجھ حقیر کو گناہگار کر یاد رکھیں. یہ آخری خمسے کی آخری مجلس ہے اور یہ جو شب ہے یہ شہادت شہزادی سکینہ بنت الحسین. اب اگر اگلے سال ہم زندہ رہیں گے تو پھر یہ دوبارہ سے ہمیں نصیب ہوگی. اور دعا یہی کریں کہ پروردگارہ ہمیں اتنی عمر دے دے کہ اگلے سال پھر اس فرش اعلیٰ کو ہم در کر سکے، اس فرش اعلیٰ پر آ سکے، حسین کے اوپر آنسو آ سکے. اس لیے کہ اسے رلا رلا کے مارا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ خود مولا کہہ رہے ہیں انا قتیل الابرار، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. عزیزوں میں تھوڑا ٹھہر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی آرام سے گریہ کیجئے گا. جناب سکینہ آگے بتایا نا جب سے مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا جب جناب شہزادی سکینہ جو ہے وہ سجادہ بچھائے ہوئے بیٹھی بھی تھی اپنے بابا کے انتظار میں، شمر آتا ہے سجادہ چھین لیا، بی بی گر گئی، اپنے غلام سے کہتا ہے ارے تعزیہ نہ لگا. ارے غلام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا ارے اس میں اتنی تاب نہیں ہے کہ یہ تعزیہ نہ برداشت کر سکے. یہ غلام کو اتنا پتا ہے کہ بچی اتنی پیاسی ہے، اگر تعزیہ نہ پڑا تو پھر بچی برداشت نہ کر پائے گی. جناب سکینہ ارے کربلا سے اب جو تعزیہ نہ پڑے ہیں تو شام تک تعزیہ نہیں تھے. سید ابن ابراہیم، سید ابراہیم عزیزو سن لے واقعہ سن لے. ہم نے کہا اس بات کو یاد رکھیے، شہزادی کے شہزادی سکینہ کے اتنے ضرب لگے تھے کہ پیٹ پوری زخمی ہو گئی تھی. کپڑا جو لباس پہنے تھی، جو پیراہن پہنے تھی، ارے وہ جسم سے چپک گیا تھا. سید ابراہیم یہ شیعہ عالم ہے. ان کی 3 بچیاں ہیں، 3 بچیاں، اور یہ شہزادی کے روزے پہ مجاور ہیں. واقعہ ہے کہ شب میں ان کی چھوٹی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ آئی ہے، کہہ رہی اپنے بابا سے کہو کہ ہماری نہر میں پانی آ گیا ہے، حاکم وقت سے والی شام سے کہہ کر کے ہماری قبر کو ٹھیک کرا دے. چھوٹی بچی جب صبح ہوئی تو اس واقعے کو
اس خواب کو سید ابراہیم سے اپنے بابا سے نقل کیا. بابا نے کہا دیکھو ایسا ہے تم نے خواب دیکھا ہے جانے دو. دوسرے دن پھر رات ہوئی, دوسرے دن دوسری بیٹی نے اس سے بڑی بیٹی تھی, اس نے خواب میں دیکھا سکینہ بی بی آئی ہے, کہہ رہی ہے اپنے بابا سے کہو کہ ہمارے قبر میں پانی آ گیا ہے, آ کر کے ہماری قبر کو ٹھیک کر دے. والی شام سے کہا جائے. پھر جب صبح ہوئی تو دوسری بیٹی نے اپنے بابا سے کہا بابا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ شاید ایسی بابا ایسا خواب ہے. باپ نے کہا اچھا جانے دو, ایسی بات ایسی خواب دیکھا ہے. تیسرے دن پھر شام جب ہوئی رات ہوئی, بڑی بیٹی نے خواب دیکھا, یہی خواب دیکھا, بیوی آئی ہے سلام کیا, کہا پہلی بہن سے تمہارے کہا, دوسری بہن سے کہا, تم سے بھی کہہ رہے ہیں پانی بہت آ گیا ہماری قبر میں, ارے بہت مشکل ہو رہی ہے, ارے والی شام سے کہو کہ ہماری قبر کو ٹھیک کروا دے. بڑی بیٹی نے بابا سے کہا تو بابا کام دیا کہ چھوڑ ٹھیک ہے جانے دو. اس کے بعد جب چوتھا دن آیا اور رات آئی تو ایک مرتبہ سید ابراہیم خود آئے. سید ابراہیم سوچتے ہیں ارے خواب میں بی بی آتی ہے, اے بی بی اے سید ابراہیم, ارے تمہاری پہلی بیٹی نے کہا تم نے نہ مارا, ارے تمہاری دوسری بیٹی نے کہا تم نے نہ مارا, ارے تیسری بیٹی کی بات ہماری, اے ابراہیم ارے ہماری خبر ہے, ارے پانی آ گیا ہے, ڈرو نہیں, ارے والی شام سے کہو ارے ہماری قبر کو ٹھیک کر دے. جب سید ابراہیم نے خواب دیکھا, صبح ہوئی, انہوں نے تمام علماء کو بلایا, سنی علماء کو بھی بلایا, شیعہ علماء کو بھی بلایا, اور اس کے بعد پھر میٹنگ کی کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, کہا چلو والی مدینہ کے پاس چلتے ہیں, والی شام کے پاس چلتے ہیں. والی شام کے پاس آئے, کہا ایسا ایسا ماجرا ہے, کہا ایسا ہے جاؤ. ایک اہل سنت کو چابی دی, اسے کہا جاؤ قفل کو کھولو, جاؤ اور جا کر کے جو قبر ہے نبش کرو, اس کے بعد دیکھو قبر کی کیا حالات ہے. عزیزو, ایک اہل سنت عالم دین نے چابی لی, کھولنا چاہا, دروازہ نہیں کھلا, قفل نہیں کھلا, دوسرے کھولا نہیں کھلا, تیسرے کھولا نہیں کھلا. ایک مجھے سید ابراہیم آگے بڑھے, کہا مجھے دے دو, ارے میں اولاد زہرا ہوں, ارے شاید ہم سے دروازہ کھل جائے. مرتبہ سید ابراہیم نے لیا, بسم اللہ کہہ کر کے چابی قفل میں ڈال کر کے ایک مرتبہ گھمائی, تالا کھلا, سب اندر گئے. قبر کے اوپر مار رہے ہیں تاکہ قبر کو نبش کیا جا سکے, تھوڑا جا سکے. ہر آدمی اس پر کندل مارتا ہے لیکن نبش نہیں ہوتی ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. ایک مرتبہ سید ابراہیم کہتے چلو مجھے دو, میں آل زہرا سے ہوں, میں سید سادات ہوں, مجھے دو میں ماروں. ایک مرتبہ جو مارا تو قبر دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ سید ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کے کہا ارے یہ سید زادی ہے, ارے سب لوگ چلے جاؤ. سب لوگ چلے جاؤ, سب لوگ چلے جاؤ. ہاں سب چلے گئے. ایک مرتبہ قبر کھودی, اب جو قبر کھودی دیکھا کیا, ایک ننھی سی بچی کی میت رکھی ہوئی ہے, بالکل ایسا لگ رہا ہے ارے ابھی دم ہے, پانی بھرا ہوا ہے. حضرت سید ابراہیم اترے, ایک مرتبہ ارے بی بی کی لاش کو سینے سے لگایا, چومنا شروع کر دیا. اے بی بی بہت معافی, اے بی بی ارے آگے بات روانی. بی بی کا جنازہ لے کر کے باہر آئے. اب جو باہر آئے تو عجیب جملہ کہا یزید پر لعنت ہو. ارے میں نے سنا تھا, ارے جب شہزادی کا انتقال ہوا تو یزید نے ارے کفن بھیجا تھا, ارے سید نے عوامہ پھینکا, ماتم شروع کر دیا, کہا یزید پر لعنت ہو. ارے بی بی
کو تو اسی کرتے میں دفن کر دیا. وہ کرتا الگ نہ ہو سکا, ایسا جسم سے چپکا دو. کو قبول کر لے محمود, ہم سب کو واقعی امام زمانہ کا عاشق قرار دے دے. پروردگارا ہم سب کو ہماری نسل کو شیاطین کے اشعار میں رحمت فرما. عزیزو, جناب سیدنا میں سکینہ کا وہی کرتا تھا. چن مسائل بالکل بڑا نہیں جا رہا ہے, ویسے کلیجہ منہ میں آ رہا ہے. سندھ علیہ شام جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ چھت نہیں تھی سندھ علیہ شام میں. صبح کی دھوپ پڑتی تھی, رات کی اوز پڑتی تھی, اور بچوں کی بیویوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی, ارے جسم سے ارے کھال ٹوٹ ٹوٹ کے زمین میں گرتی تھی. کھال پڑ جاتی تھی, کھال ٹوٹ کے گرتی تھی, اتنی خشک ہو گئی تھی کھال, پانی نصیب نہیں ہوتا تھا, کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. ہند کھانا لے کر کے آئی, ہند پانی لے کر کے آئی. کافی مقدار میں کھانا تھا, کافی مقدار میں پانی تھا. عزیزوں, سب بچوں کو بیوی کو بلایا گیا. ہند آئی ہے, کھانا لائی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھتے تھے, جناب زینب کو دیکھتے تھے, اس کھانے کو دیکھتے تھے, آنکھوں سے آنسو تھا. شاید کہہ رہا ہوں, اے پروردگارا تیرا شکر ہے, ارے کھانا میسر ہو گیا, پانی میسر ہو گیا. کھانا تقسیم کرنا شروع ہوا, بچوں کو دیا جانے لگا. ایک ظرف میں کچھ آب دیا, بیٹا سکینہ اس پانی کو لے لو, اس پانی کو پیو. ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کو دیکھا اور پانی لے کے اٹھنا چاہی. عزیز تاریخ کہتی ہے, ہمیں بتاتی, بی بی اتنی سخت رہی تھی کہ بی بی چل پاتی. ارے بی بی جب چل رہی تھی, ارے پیر کہیں پڑتا تھا, ارے جسم کہیں جاتا تھا. جناب زینب نے پوچھا, بیٹا سکینہ پانی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا بھوبی اماں, آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو. ابھی بھی سکینہ کہا کہتی, اے بھوبی اماں, ارے ہم سے چھوٹا میرا اصغر, میرے میاں پانی آ دیا. پانی لگے, زینب نے گود میں لیا, پیار کیا, اے بیٹا اصغر کو ارے رسول نے سے عام کر دیا. ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے معصومیت سے پوچھا, اے بھوبی اماں, ارے میرا پیار بابا بھی پیاسا شہید کیا گیا تھا. میرا بابا بھی پیاسا شہید کیا گیا تھا.
زینب نے سر جھکایا. عزیزو سکینہ نے پانی پی لیا. پانی پی کر کے بچی نڈھال آ گئی. بچی سو گئی. سوتے سوتے ایک مرتبہ 4 سالہ بچی چیخ مار کے بیدار ہوئی. اہل حرم اکٹھا ہو گئے. بیٹا سکینہ کیا بات ہے؟ پیاسی اور ہو؟ پانی پلا دے. بھوک لگی. ارے میرا بابا آیا تھا. اے بوبی ہوا میں اپنے بابا کے سینے میں سونا چاہتی ہوں. بوبی ہوا ارے میرا بابا آ تاریخی شب ایک اور برپا ہو گیا. بیویاں رونے لگی. جب آواز یزید کے کانوں تک پہنچی تو یزید نے پوچھا کہ آخر زندان میں بچے رو کیوں رہے ہیں اور تھے رو کیوں نہیں ہیں؟ کہا حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ ہے نا جس جو تمہارے سامنے کھڑی تھی جو کبھی اپنے پیروں کو اوپر کرتی تھی کبھی اپنے پیر کو نیچے کرتی تھی. تم نے اس سے پوچھا چلا یہ کون لڑکی ہے؟ تم نے کہا تھا یہ سکینہ بنت الحسین ہے. تو تم نے پوچھا تھا اے سکینہ یہ تم پیر اونچا اٹھاتی کیوں ہو نیچے کیوں کرتی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا تھا اے یزید ارے تم نے ایک ہی رسل میں ہم سب کو ایک ہی رسل میں ہم سب کو باندھ رکھا ہے. ارے ہماری گردن باندھی ہماری بھومی کے بازو باندھے ہیں. ارے جب میری گردن ارے گھٹنے لگتی ہے میں اپنے پیر کو اٹھا لیتی ہوں اور جب پیروں میں درد ہوتا ہے تو میں پیروں کو نیچے کر لیتی ہوں. اچھا کیا ہے ماجرا کیا ہے؟ کہا اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. اگر ہماری کوئی بچی کو باپ خواب میں نظر آ جائے تو اس کو اس کی میت نہیں دکھاتے اس کو اس کا سر نہیں دکھاتے ارے بلکہ اسے سینے سے لگاتے ہیں. لیکن یہ عجیب دستور انسانیت ہے کہ ایک دشت میں ارے حسین کا سر بھیجا گیا اوپر غلاف پڑا ہے. تشت لے کر کے خادم آیا. ایک مرتبہ اس سے جناب سکینہ پوچھی اے بھوبی اماں یہ تشت میں کیا ہے؟ مجھے بھوک نہیں لگی ہے. بھوبی اماں مجھے پانی نہیں پینا ہے مجھے کچھ نہیں مجھے بابا چاہیے. ایک مرتبہ وہ ملعون کہتا ہے ارے اس میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہے. ایک مرتبہ وہ تشت رکھا جاتا ہے. بی بی نے اس کپڑے کو ہٹایا. ارے اب جو دیکھا جو بابا کی ارے سفید داڑھی تھی وہ خون سے رنگین ہو گئی ہے. ارے جو گردن یہاں سکینہ گوشے لیتی تھی وہ گردن کٹ چکی ہے. نندے ہاتھوں سے ہم نے بابا کا سر لیا. ایک مرتبہ اپنے سر کو اپنے منہ کو بابا کے منہ میں رکھا. بابا اے بابا تم چھوڑ کے چلے گئے بابا. ارے ہمارے تازی آ جائے گئے بابا بہت درد ہوتا ہے. اے بابا تم نے جو محبت سے گوشت والے پیرائے ارے شمر والوں نے بابا جب مجھے کربلا سے شام لایا گیا تھا بابا مجھے اکیلے اونٹ میں رکھا گیا تھا. بابا ارے میں ناقے سے زمین پر جب آئی بابا میری پسلیوں میں ارے چوٹ لگ گئی تھی. بابا مجھے اپنی
دادی یاد آ گئی تھی، اے دادی آنکھ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، شکیر آ گئی. سکینہ سکینہ منہ پہ منہ رکھے گریا کر رہی بین کر رہی 4 سالہ بچی ایک بکا ہے ایک مرتبہ یہ سکینہ چپ ہو گئی جناب زینب نے کہا اے کلثوم ایسا لگتا ہے سکینہ تھک گئی ہے، سکینہ چپ ہو گئی، سکینہ سو گئی ہے. بہن اس کے ہاتھ سے دھیرے سے ارے آقا بابا بھائی کا سر لے لو عزیزہ چلے تو چھو آگے بڑھی سر کو دیا. ارے اب جو لیا تو من کا ڈلا ہوا تھا، ہاتھوں میں جانا تھی. ایک مرتبہ کو راہ بس گیا اے بھیا حسین، ارے تو میری جو عبادت تھی وہ رخصت ہو گئی. سید سجاد ہاتھوں میں ہاتھ گھڑی آئے، بیل کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے. گلے میں خاردار تو یہ سجاد کیسے جھکے؟ ارے جھکنا چاہتا ہے، ارے گلے کا جو کاٹے ہیں وہ اس گلے میں اترنے لگتے ہیں. سجاد چیخ مارتے اے میری بہن بھائی بہن شرمندہ ہے، ارے تجھے غسل نہیں دے پا رہا. ایک عورت کو بلایا جاتا ہے، ایک عورت کو کسی میں تاب نہیں ہے سکینہ کو کوئی غسل دے سکے. عورت کو بلایا گیا، آؤ اس بچی کو غسل دے دو، اس بچی کو غسل دے دو. عزیزو وہ موسم آتی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ لباس کو ارے جسم سے ہٹائے، لیکن لباس ہے کیا ہٹا رہے. ارے ایک مرتبہ وہ تڑپ کے آگے کہتی ہے ارے اس بچی کے کون سی بیماری تھی. ارے سجاد تڑپ کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا ارے کرتا جسم سے الگ نہیں ہوتا. ارے سجاد